औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात। फैसल सैयद तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। बहार रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारा आज 9वां प्रोग्राम है। हदूद ताहिरा, हदूद ताहिर सिदरा हजूर जानते हैं, हदूद ताहिर सिदरा हजूर जानते हैं, कहाँ है अशर मौला हजूर जानते हैं। हर एक हरफ तमन्ना हजूर जानते हैं, हर एक हरफ तमन्ना हजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हजूर जानते हैं। इन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दरूद, इन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दरूद, तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं। इसीलिए इन्हें कासम है बनाया गया, यानी कि तकसीम करने वाला, इसीलिए इन्हें कासिम है बनाया गया कि बांटने का सलीका हजूर जानते हैं। बरोज़ हशर शफात करेंगे, बरोज़ हशर शफात करेंगे चुन चुन के, कि हर एक गुलाम का चेहरा हजूर जानते हैं, कि हर एक गुलाम का चेहरा हजूर जानते हैं। तो जैसा कि हम रोज़ एक अदिया कलाम से ये शुरू करते हैं, तो आज अली भाई तो किसी काम के सिलसिला में गए हुए हैं, आज नहीं है, तो हम नात पेश करने के लिए पेश करेंगे। अभी आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा कलाम, तो आप मुलाज़ा कीजिए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। अगले मिसरे ते तुहानू समझ आएगी गल किदां दी होण लगी है। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम
کرے ہو سبحان اللہ کہے نا میں چاہنا میں تانوں سمجھاندا رہواں شیر نال میں کہہ کہ رہا کسی دے سر تو نہ لنگ جائے میرے دل دی گل ہے خدا دی قسم غلام صاحب علی کا ہمیشہ پنجرنی نسبت میں ہمیشہ پنجرنی نسبت میں ایک باری پورا ہاتھ چھوڑ کے کہنا اچھی طرح غلام صاحب میں تو علی کا ہمیشہ پنجرنی نسبت ہمیشہ پنجرنی نسبت کسی سیاسی جلسے چاہے نہیں بیٹھے دونوں جہانہ دے مالک دی محفل چاہے بیٹھے ہو تواڈا ہاتھ چکنا رہے گا نہیں جانا روز محشر جدو زبان بند ہوئے گی نا کہ 5 انگلیاں بھی گواہی دین گیاں 5 دن پاک دے غلام بیٹھے نے جیدیاں 5 انگلیاں سلامت نے نا پورا ہاتھ چکے گئے گو چی غلام صاحب ایک پہلو میں سما جائیں گے سب ماہ نجوم ایک پہلو میں سما جائیں گے سب جنہیں جنج ہاتھ چکنا ہے ویزا بھی ہونجی لگنا ہے جڑا جوش نہ چکے گا ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سے اے تے وہ پارٹی بیٹھی ہے
جیتا ہے میں اسی حقیقت سے آیا کے روزے سے وہ پھر کہیں وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام اللہ سارے نے لے جائے ہاتھ چکے کریں میں کسی حقیقت سے کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ تو ناظرین بہت ہی پیارا کلام جو آپ ابھی سن رہے تھے۔ جنت نہ مانگ، جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حضور پاک کی۔ جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حضور پاک کی۔ خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ، خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ۔ حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو نام مصطفیٰ سے دل کو بلایا نہیں کرتے۔ تو جیسا کہ ہم روز آپ کو کوئی نہ کسی انبیاء کرام کا جو ہے وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، تو آج بھی ہم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ان کا یہ واقعہ ہے، تو بھی ہم آپ کو یہ بھی سنوائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو مولانا جلال الدین رومی نے لکھا اس واقعے کو، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ، اس دور میں ایک بندہ تھا، وہ ہر روز ایک عجیب و غریب جو ہے وہ دعا کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا پرہیزگار تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، پرہیزگار تھا، غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن اس میں یہ کام تھا کہ وہ ہر روز یہ دعا کرتا رہتا کہ اے اللہ مجھے تو اپنے خزانوں سے خود دے دے، مجھے کام نہ کرنا پڑے، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مشقت میں نے نہیں کرنی، تو خود مجھے اپنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رزق عطا کرتا رہو۔ تو روز یہی دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، جب بھی عبادت کرتا یہ دعا کرتا کہ اے اللہ تو مجھے بنا کچھ کیے مجھے روزی عطا کر۔ تو ہر روز یہ دعا کرتا، لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی، سارے شہر میں یہ خبر عام ہو گئی کہ وہ بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا، کام کے بنا ہی اللہ تعالیٰ تو مجھے دے، مجھے کام کرنے کا میرا بالکل دل نہیں کرتا، نہ میں نے کام کرنا ہے، دینا ہے تو اسی طرح مجھے دے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ بس روزانہ وہ یہی دعا کرتا، ہر وقت وہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا۔ گاؤں میں بھی یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ایک بندہ ہے وہ ایسی دعا مانگتا ہے،
تو وہ لوگ باتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لوگ باتیں کرتے کہتے کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام ہیں، وہ بھی محنت مشقت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی محنت کے ذریعے دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی زیادہ پیاری، اتنی پیاری تھی کہ وہ جب بھی وہ زبور کی تلاوت کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے عطا کی تھی، زبور. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بھی وہ زبور کی تلاوت کرتے تو جن پرند چرند سب سن کر جھوم جایا کرتے. تو بندے کہتے کہ یہ عجیب بندہ ہے، یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ مجھے محنت اور مشقت کے بغیر ہی روزی اللہ تعالیٰ دے دے، جو مجھے تو نے رزق لکھا ہوا مجھے محنت کے بغیر دے دے، محنت تو کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنی یوں ہوئی ایک دن کے کسی کی ایک گائے جو ہے وہ اس کے گھر میں آ گئی. اس نے گائے کو پکڑا، فوراً ہی گائے کو پکڑا اور اس کو رسیوں سے باندھا اور اس کو ذبح کر دیا. ذبح کر کے اس نے گوشت وغیرہ بنا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بغیر کچھ کیے یہ رزق دیا ہے اور حلال رزق مجھے عطا کیا ہے. اس نے بغیر عدلی اجت کے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے گائے کو ذبح کیا اور اس کا کام جو ہے تمام ہو گیا کہ اب تو موج ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی گائے اب تو موجیں لگ گئی ہیں میری. تو ہوا کچھ یوں کہ بس کچھ دن 1-2 دن گزرے. اس کا مالک جو گائے کا مالک ہے وہ گلیوں میں محلوں میں ہر جگہ اپنی گائے کو ڈھونڈتا رہا، اسے نہ ملی. آخر کار وہ ڈھونڈتا اس کے گھر تک بھی پہنچ آیا. جب اس کے گھر آیا اس نے دیکھا کہ میری گائے تو اس نے ذبح کر دی ہے. اس نے اس کو مارا پیٹا، اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، میری گائے تو نے ذبح کر دی. تو وہ جو دعا کرنے والا بندہ تھا اس نے کہا کہ یار شور نہیں کرو اتنا اور ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا، میرا اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو میں تو روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ گائے میرے گھر میں آئی ہے، میں نے اس کو ذبح کر دی، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس نے کہا، اس نے مارا پیٹا. دوسرے دن وہ یہ اپنا تمام معاملہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گیا اور اس نے جا کے حضرت داؤد علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہے اللہ کے نبی، یہ بندہ ہے، اس نے میری گائے جو ہے ذبح کر کے کھا گیا ہے. میں نے اس کو گائے نہ بیچی ہے، نہ گفٹ دی ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ایسے میری گائے اتفاقاً اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے یہ میری گائے جو ہے ذبح کر کے کھا لی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کا سنا اور جو دعا مانگنے والا تھا جس کے گھر میں گائے گئی تھی اس کو کہا کہ اب تم اپنا بیان کرو کہ تم نے کیوں اس کی گائے جو ہے ذبح کی ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں دعا کر رہا تھا، یہ گائے جو ہے میرے گھر میں آئی، اللہ تعالیٰ نے دعا میری قبول کی، حلال رزق مجھے دیا، نہ تو میں چور ہوں نہ میں فراڈیا ہوں، یہ بندے مجھے جانتے ہیں. وہ چور ہے بھی نہیں تھا، پرہیزگار تھا، وہ چور تھا بھی نہیں وہ. تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے تو میں نے کھا لیا بس ذبح کر کے. تو کہنے لگے کہ یہ بات تو نہیں ہے کہ کوئی دلیل اس کی پیش کرو. وہ یہ بات کر کے رونے لگا، داڑیں مار کے رونے لگا، اوزاری کرنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کل اس کا جو ہے فیصلہ کریں گے. بندوں کو ساروں کو گھر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، دعا کی کہ یا اللہ کچھ اس میں مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ جو ہے آپ اس کو میری حل کیجئے تاکہ میں اس کا کل فیصلہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام پردے جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ پردے کھول دیے، سارا جو راز تھا وہ کھول دیا. دوسرے دن عدالت لگی، حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر آئے، دونوں بندوں کو بلایا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کی گائے تھی اس کو کہنے لگے کہ تم اس کو ایسا کرو کہ اس کو معاف کر دو اور جو تمہارے پاس مال دولت ہے وہ بھی اسے تم دے دو. تو وہ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی یہ کیسا فیصلہ آپ نعوذ باللہ کر رہے ہیں کہ گائے بھی میری تھی اور نقصان میرا ہوا اور میں اس کو اور بھی دے دوں اور آپ اس کو معاف بھی کر دوں.
یہ کیسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں؟ کچھ جو بندے تھے ان میں سے وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ فیصلہ کیسا فیصلہ ہے، گائے بھی اس کی ہے، اس نے اس کی گائے ذبح کی ہے، اس نے نہ تو اس کو بیچی ہے نہ اس کو اس نے خود دی ہے، یہ تو ایسے ہی گائے اس کے گھر میں گھسی اور اس نے یہ پکڑ کے کھا لی۔ اللہ کے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے پاس بلایا اس کو اور کہنے لگے کہ دیکھو تم اس کو معاف کر دو، اسی میں تمہاری جو ہے بلائی ہے، اور مال متاع جو ہے اس کا آپ اسے دے دو، بہتری اسی میں ہے تمہارے لیے کہ تم دے دو۔ اس نے آوازاری کرنے لگا، رونے لگا، داڑے مارنے لگا کہ اے اللہ کے نبی یہ فیصلہ آپ کیسا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اور یہ جو کر رہے ہو یہ نہ کرو، اس کو معاف کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا، اس نے اور داڑے مارنی شروع کر دی اور چلانا رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے تیسری بار اس کو پھر سمجھایا کہ تم اسے معاف کر دو، تمہاری اس میں بہتری ہے۔ جب نہیں اس نے نہیں بات سنی تو اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو لیا، نہر کے کنارے ایک ندی بنی ہوئی تھی، اس کے کنارے لے گئے، ایک درخت تھا، درخت کے نیچے اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس کو سب کو لے گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں بتایا کہ دیکھو جو فیصلہ میں نے، آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، تو میں نے فیصلہ جو کیا تھا وہ بہترین فیصلہ تھا۔ تو اب اس نے بات نہیں مانی، تو یہ ہے کہ یہ درخت کے نیچے اس نے اپنے مالک کو، جس کی یہ گائے تھی، یہ مال و دولت جس کی ہے، اس کو اس نے قتل کیا تھا، اور اس درخت کے نیچے یہ اس کو آ کے دفن کر گیا، اور جو جس آلے سے اس نے قتل کیا تھا وہ چھری بھی اس نے اسی قبر میں دفن کر دی۔ آج تک کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی، اور یہ چھری کے اوپر اس کا نام، جس نے قتل کیا اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو قبر جو مٹی ہے اس کو کھودو۔ قبر تو بنی نہیں ہوئی تھی، مٹی تھی اوپر، پتہ تو چل نہیں رہا تھا کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ چلا۔ درخت تو عام تھا، ندی بھی تھی، لوگ وہاں پہ اکثر جاتے آتے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب قبر کھودی گئی وہاں سے ہڈیاں نکلیں اور ایک چھری موجود تھی، اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے چھری دیکھی وہ گھبرا گیا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دی کہ ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم سے گستاخی ہوگی، ہم نے کہا تھا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، تو اللہ کے نبی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا۔ ہمیں سب لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا تھا وہ اپنی معافی مانگنے لگے، تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو معاف کیا۔ تو جس نے یہ قتل کیا تھا، وہ جو قتل ہوا تھا، جس کے گھر میں یہ گائے گئی تھی، وہ اسی کا بیٹا تھا، جس کو اس نے قتل کیا تھا گائے والے نے، تو جس کے گھر میں گائے گئی تھی وہ اس کا بیٹا تھا، اور مال جو گائے اور جو مال متاع جس کی وجہ سے اس کے پاس سب کچھ تھا وہ اسی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ اس کا مالک تھا، اور اس گائے والے نے اس کو قتل کیا، اس کی ساری جائیداد بھی لے لی، اس کے مال مویشی بھی لے لیے۔ تو جس کے گھر میں گئی تھی وہ اسی کا بیٹا تھا، جو قتل ہوا تھا اس کا بیٹا تھا۔ تو یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کا مطلب، کیونکہ انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ خاص تنازل اور خاص سبق کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی اسی طرح کوئی بکری وغیرہ یا کسی کی ککڑی وغیرہ مرغی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ بھی اس کو ذبح کر کے کھا جائیں، کہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا، نہ ہی ایسا ہے، کیونکہ یہ ایک واقعہ سبق دینے کے لیے، انبیاء کے واقعات جو ہیں خاص سبق اور تنازل کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ سبق تھا کہ ظلم چاہے لاکھ پردوں میں چھپایا جائے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا، ظلم ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے ظلم سے دور رہنا چاہیے، اللہ کی عاجزی میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ظلم کبھی بھی چھپا نہیں، کبھی نہ کبھی یہ ظلم جو ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو آپ
رمضان آپ کا اچھا جا رہا ہوگا، یہ امید کرتے ہیں ہم۔ تو ابھی ہم اس کے بعد ریسپیز بھی جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلیں گے ایک اور نعتیہ کلام کی طرف، اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو ریسپی بتائیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، ایک بہت ہی پیارا کلام آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ ابھی یہ بہت ہی پیارا کلام ہے، تو ملاحظہ کیجیے۔ لب پر ہے بس یہی صدا لا الہ الا اللہ، پھولوں نے کہا پتوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لب پر ہے بس یہی صدا لا الہ الا اللہ، پھولوں نے کہا پتوں نے کہا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، 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 آپ کے جیسا کون یہاں اس دنیا میں آیا ہے، جس نے آپ کو دل سے چنا اس نے سب کچھ پایا ہے، آپ کے جیسا کون یہاں اس دنیا میں آیا ہے، جس نے آپ کو دل سے چنا اس نے سب کچھ پایا ہے، اللہ کے وہ پیارے نبی اللہ کو نہ بھولے کبھی، ہر پل ہر دم یہی کہا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا کس نے، کھندا پیشانی رکھ کر دین کو پھیلایا کس نے، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا کس نے، کندھا پیشانی رکھ کر دین کو پھیلایا کس نے، کفر کی ظلمت دور ہوئی حق کا پھہرایا جھنڈا، چاروں طرف گونجی یہ صدا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، 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 اہل ایمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے، شہر عرب میں رہتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے، اہل ایمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے، شہر عرب میں رہتے تھے، بت
वक्त की इबादत करते थे। हम अंधेरों से मानूस थे, रोशनी का पता हो गए। हम अंधेरों से मानूस थे, रोशनी का पता हो गए। नूर वाले का दर मिल गया, हुस्न का तर्जमा हो गए। पहले कुफर को मक्का से भागने का रास्ता न मिला, चारों तरफ जब गूंज उठा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम। इनके जैसा सही कोई ना इनके जैसा करीम कोई, इनके जैसा सही है कोई ना इनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक अली की हैरात खा रहे हैं, अली के गद्दार भी अभी तक अली की हैरात खा रहे हैं। हजार तूफ़ान उठाए, हजार तूफ़ान उठाए, लेकिन कोई यजीदी बुझा न पाया। हजार तूफ़ान उठाए, लेकिन कोई भी यजीदी बुझा न पाया। हुसैन वाले चिराग निस्बत हवा की जद में, हुसैन वाले चिराग निस्बत हवा की जद पे जला रहे हैं। ना इनके जैसा सही है कोई ना इनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक अली की हैरात खा रहे हैं। हजार तूफ़ान उठाए, लेकिन कोई भी यजीदी बुझा न पाया। हुसैन वाले चिराग निस्बत हवा की जद पे जला रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आपको हमारा प्रोग्राम यकीनन अच्छा लग रहा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और करते रहा करें। तो अभी हम आपको जो है एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि क्रिस्पी चिकन जो है आसानी से आप घर बना सकते हैं। इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होती हैं। हम इसमें जो मसाला जात डालते हैं तकरीबन घर से ही जो घर में मौजूद होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। तो फैसल के देसी किचन, फैसल सैयद का भी चैनल पे भी रेसिपीज़ जो है मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे से भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्रिस्पी चिकन कैसे बनाई जाए, तो आज आप ये आसानी से और जल्दी बन जाती है, इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। तो चलते हैं, क्या क्या इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए। 1.5 किलो मुर्गी हमने ली थी। चिकन जो है उसके पीस आप अपने हिसाब से आप बना, बहुत ज़्यादा छोटे ना करें, दरमियाने ही रखें क्योंकि वो मज़े के बनते हैं। तो इसमें आपने करना है कि हरी मिर्च कुटी हुई आपके पास होनी चाहिए। हरी मिर्चें आप 1-2 अदद हरी मिर्चें लें, उनको कूट लें। 1-2 चम्मच तकरीबन वो जो हरी मिर्च बन जाएगी। इसके अलावा आपको चाहिए होगी दलफल मिर्च, 1.5 चम्मच तकरीबन ये आप ले लें। 1.5 किलो मुर्गी के लिए 2 चम्मच आपने कुटी हुई हरी मिर्च ली। दलफल मिर्च आपने लेनी है 1-1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच ले लें। नमक जो है इस ज़रूरत हमने 1.5 चम्मच डाला था, आप अपने हिसाब से डाल लें। सूखा धनिया आपने 1 चम्मच डालनी है। गरम मसाला आपने 1 चम्मच डालनी है। हल्दी थोड़ी सी बिल्कुल आपने 1 चुटकी जो है वो भर के उसमें डालनी है। कश्मीरी सुरख मिर्च आपने 1 चम्मच डालनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, मैं तो वो डाल लेता हूँ। आपके पास अगर ताज़ा अदरक है, आप कूट के तकरीबन 1-1 चम्मच जो है वो आप उसमें उसके लिए ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च आपने थोड़ी सी जो है वो लेनी है। और लीमू का रस जो है आपने तकरीबन 5-6 चम्मच आपने लीमू का रस ले लेना है। तो इसके अलावा आपको चाहिए होगा मैदा 1.5 कप, 3 चम्मच चावल का आटा। अगर चावल का आटा आपको ना मिले तो फिर सिर्फ आप मैदा भी डाल सकते हैं। दही 4 चम्मच आपको चाहिए होगा और तेल हस्बे ज़रूरत जो है वो आपको चाहिए होगा। तो आपको बताता हूँ करना आपने क्या है। नींबू का रस आपने किसी एक बर्तन में नींबू का रस जो है वो डाल लेना है। 4-5 चम्मच आपने नींबू का रस उसमें डाल लेना है। उसमें आपने कुटी हुई हरी मिर्च 1.5 चम्मच आपने डाल लेनी है। दलफर मिर्च 1.5 चम्मच आप डाल लें।
नमक 1.5 चम्मच आप उसने डालना है, सूखा धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, कश्मीरी सुरख मिर्च 1 चम्मच, अदरक लहसुन 1 चम्मच और काली मिर्च आपने थोड़ी सी उसमें डाल लेनी है। ये तमाम चीज़ों को आपने नींबू के रस में अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने ये जो मसाला आपका बन गया है इसको आपने मुर्गी के ऊपर डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन आप 5-10 मिनट के लिए मुर्गी को रख दें। मैदा और जो है आपके पास चावल का आटा, इसको आपने 1.5 कप मैदे को आपने और चावल का आटे को आपने मिक्स करके इसमें आपने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च, ये दोनों आपने इसमें ऐड कर लेनी है और थोड़ा सा गरम मसाला, 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और जो है वो आपने मिर्च सुरख जो है ये आपने इसमें ऐड कर लेनी है। ये आपने मिक्स करके रख देना है। इसके बाद आपने दही लेना है 3-4 चम्मच। दही को आपने बिल्कुल पतला 4-5 चम्मच को आपने पतला कर लेना है, उसको लस्सी की तरह आपने उसको ना पतला कर लेना है। तो इसके बाद आपने करना क्या है, मुर्गी जो है वो आपने ले लेनी। मुर्गी जो आपकी 5-10 मिनट के लिए जो आपने रखी थी उसको आपने करना है कि थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, 2 चम्मच, बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल डाल के वो मुर्गी आपने एक कढ़ाई में डाल के उसके ऊपर ढक्कन दे देना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। जो आपने मसाला लगा के मुर्गी रखी हुई थी इसको आपने 10 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख देना है ताकि मुर्गी जो है थोड़ी सी गल जाए। 10 मिनट में तकरीबन उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप उसको 10 मिनट या 12 मिनट लगते हैं पानी खुश्क होने में। पानी खुश्क हो जाए अब मुर्गी चूल्हे से उतार लें। और अब करना क्या है, मुर्गी को आपने क्रिस्पी करने के लिए आपने पहले आपने इसको मैदे में डीप करना है, मैदा लगाना है सब तरफ। फिर आपने इसको दही में डुबोना है। एक आप पीस को ले लेंगे, पहले आप मैदा लगाएंगे, फिर आप उसको दही लगाएंगे, फिर आप उसको मैदे में डीप करके मैदा लगा के और रख देंगे। इसी तरह आपने 1.5 किलो मुर्गी को एक पीस को आपने पहले मैदा लगाना है, फिर दही लगाना है, फिर मैदा लगाना है और फिर इसको आपने रख देना है। तमाम जब पीस आपने एक दफ़ा ये सब मैदा उसके ऊपर लगा लें, फिर आप कढ़ाई में जैसे आप पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े गरम करते हैं, पकोड़े बनाते हैं तेल में, इस तरह आपने उसको तेल में फ्राई कर लेना है। जब फ्राई हो जाएगा तो ये आपकी क्रिस्पी चिकन जो है ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन जो है बन जाएगी। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको जो है ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा क्रिस्पी चिकन खाने का। रमज़ान में तो वैसे भी दिल करता है कि कोई नई चीज़ें हों, तो रोज़ मैं आपको एक नई डिश बताया करूँगा, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सब पर अपना ख़ास करम करे। तो दुआओं में याद रखिएगा। आप सब तमाम मेरे दोस्तों का, सुनने वालों का, चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, अल्लाह आप सब का हामी और नासर हो। फैसल सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।